آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ کیا یہ ٹول ہے یا یہ ایک انسانی صلاحیت کی ایکسٹینشن ہے یا بذات خود ایک الگ سے وجود ہے؟ بیک وقت ٹول کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، یہ ایک اوزار بھی ہے، اور بعض حوالوں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ذہانت کی ایک بالکل منفرد شکل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائن ہے۔ وہ کون سی انسانی صلاحیتیں ہیں جو آج مشین ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کا اظہار کر سکتی ہے اور ہم نہیں کر سکتے؟ کسی زمانے میں انسان گنتی کرتے، ہاتھوں پہ گنتی کرتے تھے، آج بھی لوگ اپنے متعلقہ چیزیں گن لیتے ہیں۔ پھر ہم انسانوں نے ایک مشین بنائی جس کو کیلکولیٹر کہا، جس نے کیا کیا کہ انسانوں کے لیے گنتی کو تقریباً مفقود کر دیا۔ کیلکولیٹر پہ بڑی لمبی چوڑی جمع ضرب کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشین بنی ہے جو کہ ذہن کی اصل میں اس کو نئے سرے سے مشین کے اندر ایک ذہن کو پیدا کر رہی ہے یا اسے مماثلت پیدا کر رہی ہے، یہ انسانی تاریخ کے سینکڑوں برسوں کے حاصلات کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں آج تک ایسا انسان نہیں پیدا ہوا تھا جس کے پاس تمام انسانوں سے علم کے اتخاذ کی صلاحیت۔ ہمیں جس چیز سے واسطہ پڑا ہے تمام دنیا سے وہ علوم انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہے، اور نہ صرف اکٹھی کر رہی ہے بلکہ ان کو پروسیس بھی کر رہی ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد ایسا جواب دیتی ہے جو نظر بظاہر کافی منطقی ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر فلسفے میں پرانی اصطلاحیں پڑھتے تھے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ۔ اب یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی ذہانت سے ایک یونیورسل ایک مشین بنا لی، ایک تصور بنا لیا جو کہ ہمدان قسم کا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مشین کا جو ہمارے سامنے مجموعی تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جدید چیٹ جی پی ٹی اور ان سے بنیادی طور پر انٹریکشن کرتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک انسان کی پروڈکٹ ہے، اس کے تعامل کی، اس کے انٹریکشن کی، تو ایسے تو بہت سارے انسان ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے۔ اس جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشین یہ کر رہی ہے، ہم اس سے حیران بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جو بچپن میں اس مشین کو دیکھے اس کے تعامل کی کیا صورت ہو؟ ایک ایسا بندہ جس نے گریجویشن میں یا 20 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں پہلی دفعہ موبائل دیکھا، اور ایک ایسا بچہ جو 2.5 سال کی عمر میں موبائل استعمال کر رہا ہے، ان دونوں کے اندر فرق آئے گا نا۔ یہ 2.5 سال والا بندہ جب 22 سال کی عمر کو پہنچے گا تو یہ مشین کے ساتھ کتنے انٹریکشنز کے نتیجے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم۔ دنیا میں پہلا ایسا کمپیوٹر جو 5000 جمع تفریق کے سوالات 1 سیکنڈ میں حل کر سکتا تھا وہ 1945 میں بنا۔ اس کمپیوٹر کا وزن تھا 30 ٹن اور وہ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتا تھا اپنے اس پروسیس میں۔ 1945 کے ٹھیک 57 سال بعد یعنی 2002 میں دنیا بھر میں کمپیوٹرز کی تعداد 1 ارب ہو گئی، اور 2008 میں یہ تعداد 2 ارب ہو گئی۔ اور آج کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے آلات جن میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ان کا شمار ہی ممکن نہیں۔ لیکن ایک فگر آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اسمارٹ فون جو پروبیبلی جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا عام فون جو آپ کے پاس آپ کے استعمال میں ہوتا ہے، اس کی تعداد اس وقت دنیا میں 7.2 ارب ہے، اور دنیا کی آبادی کا یہ 90% ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید دنیا میں ہر کسی کے پاس ایک موبائل فون موجود ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اور بچے جو بالکل نومولود ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ گاڑیوں میں بھی اس وقت کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر ایک جن بیٹھا ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ایک ایسا پروگرام ہے یا ذہانت کی ایک ایسی قسم ہے جس کا براہ راست تعلق انسان سے نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے جو صرف انسان کا خاصہ سمجھے جاتے تھے آج وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہے، ایسی گاڑیاں وجود میں آ رہی ہیں کہ جو بغیر ڈرائیور کے چلیں گی۔ ایسا کچن وجود میں آ رہا ہے جہاں پہ کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک طرف سامان رکھیے اور تمام کا تمام کام خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لے گی۔ ٹیسلا نے ایک باقاعدہ ایسا روبوٹ بنا لیا ہے جو محض چہرے کے تاثرات پڑھ کے ہی کام کر سکتا ہے، اور وہ گھریلو کام کرنے میں بھی اس معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور بہت ساری فیکٹریز اس وقت اس بات پر سوچ رہی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس
کا پروگرام لیے ہوئے روبوٹس اب ان کی فیکٹریوں میں کام کریں۔ اس وقت اگر دنیا کی مجموعی جو امپلائمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 10 ملین اس وقت بھی روبوٹس ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں، اور یہ اندازہ ہے کہ 2060 تک شاید اربوں کی تعداد میں یہ روبوٹس جو اے آئی سے لیس ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ گویا بہت سارے انسانی وظائف جو خاص طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں ان کی جگہ روبوٹ لے لیں گے۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی، لیکن بہت سارے ایسے کام جو ذہنی طور پر صرف انسان سے ہی منسوب کیے جاتے تھے وہ بھی مکمل طور پر اب کمپیوٹر میں چلے گئے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ صرف ہاتھ والے کاموں کے لیے اوزار بنا رہی ہے بلکہ ذہن کے سے جڑے ہوئے جو کام ہیں ان کے لیے بھی نہ صرف معاون ثابت ہو رہی ہے بلکہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنریٹیو اے آئی یعنی آپ اس کو کوئی ایک مضمون دیں، کوئی ایک لائن دیں، وہ اس کو پورا مضمون بنا دیتی ہے۔ کوئی ایک لائن دیں اور یہ کہیں کہ اس پر تصویر بنا دو تو تصویر بنا دیتی ہے۔ اس کی کوالٹی اچھی یا بری وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہو رہا ہے۔ میڈیکل کے فیلڈ میں ویکسین ایک خود اے آئی نے بنا لی ہے، جو کام ہزاروں انسانوں نے لاکھوں گھنٹے لگا کے کرنا تھا وہ کام اے آئی نے بہت ہی کم مدت میں کر دیا ہے۔ اے آئی مستقبل میں کیا ایک خطرہ ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس تحقیق کو روک دینا چاہیے، یا پھر مستقبل میں انسان کے ہاتھ میں آ جانے والا ایک ایسا اوزار ہے جو انسانی سکت کو بڑھا کر آسمان تک لے جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں سمجھنا میرے لیے تو مشکل ہے، لیکن اس کے لیے لوگ بہرحال مل جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں عاصم رضا صاحب۔ عاصم رضا صاحب آئی ٹی پڑھاتے ہیں ایک یونیورسٹی میں، اور نہ صرف آئی ٹی پڑھاتے ہیں بلکہ فلسفے پر، ادب پر اور مذہب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ کمپیوٹر اور اخلاقیات ایک دوسرے کو کیسے متاثر کرتے ہیں اس پر کئی مضامین بھی لکھ چکے ہیں، اور کمپیوٹر کے فلسفے پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ان سے بات کرنی ہے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ۔ عاصم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور آج کل تو زبانیں زد عام ہے، تو اس کے حوالے سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے اس پہ مدعو کیا۔ عاصم صاحب سب سے پہلا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ٹول ہے، یا یہ ایک انسانی صلاحیت کی ایکسٹینشن ہے، یا بذات خود ایک الگ سے وجود ہے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ اور بہت اہم بنیادی سوال ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ بیک وقت ٹول کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، یہ ایک اوزار بھی ہے، اور بعض حوالوں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ذہانت کی ایک بالکل منفرد شکل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائن ہے۔ اچھا، فلسفے میں یہ ایک بنیادی اصطلاح بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، ادب میں بھی اس کو سیمیوٹکس کہتے ہیں۔ اس کے تحت ہم چیزوں کو متن اس کو متعین کرتے ہیں کہ وہ ایک سائن ہے، ایک نشان ہے، ایک نشان ہے۔ بعد میں اس کی وضاحت کے طور پہ وہ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے، جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں، الف ب اے بی سی۔ تو یہ ایک سائن ہے۔ اچھا، اس سائن کی پھر تشریح میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے جائیں گے۔ یہ تو ایک تھوڑی سی اس کی کہہ لیں کہ فلسفیانہ سی ترکیب ہوگی۔ عام زبان میں یہ ہے کہ یہ مشینوں کا ایک ایسا خاصہ ہے جو انسانی صلاحیتوں سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی انسانی صلاحیتوں کے مقابلے میں مشین کے اندر یہ ایک موجود اہلیت ہے جو جدید زمانے میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے یا پس منظر میں جو اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے اس کو ہم آٹومیشن کہتے ہیں، الیکٹرانک آٹومیشن۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میکانکی ذہانت ہوتی تھی کسی زمانے میں جب میکینیکل مشینز ہوتی تھی۔ جی، تو آج جدید دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشینز کے اندر ایک ایسا خاصہ، ایک ایسی اہلیت جو انسانوں سے مماثل کام سر انجام دیتی ہے، وہ ہمارے پاس سادہ زبان میں مصنوعی ذہانت ہے۔ یعنی پہلے جو کام جیسے ایک پریس تھا
اور یعنی جس پہ چیزیں آپ کوئی چیز چھاپتے تھے تو وہ مکینیکل مشین تھی، بس اس نے کاغذ اٹھایا، اس کو ایک خاص جگہ سے گزارا اور اس کے اوپر چھپ گیا، اور اس کے بعد وہ کتاب آگے جلد ساز کے پاس چلی گئی یا اخبار طے ہونے لگا۔ یہ تو ہو گیا مکینیکل کا۔ لیکن اب جو مماثلت کا کام آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی مہارت سے اس کی مماثلت ہے، تو اس بات کی ذرا تشریح میں اس کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں ہم یہ سنتے تھے کہ ایک آدمی دروازے پر دروازہ بجائے گا، اور جو وہاں پہ کوئی گھنٹی ہوگی، بادشاہوں نے جس طرح اپنے درباروں میں رکھی ہوتی تھی، تو وہ ٹل بجے گا اور آواز اندر تک جائے گی اور باہر سے کوئی آئے گا اور اس کو دیکھے گا کہ کون آیا ہے۔ یہ ہمارے پاس، اس کو ہم مکینیکلی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جدید دور میں اب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ اس کو ہم نے الیکٹرانکلی بیل کے ساتھ کنورٹ کر دیا، اس کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اب ہم ایک بٹن دباتے ہیں، بجلی کی ایک رو دوڑتی ہے، وہ اندر جا کر بجتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دروازے پہ کوئی آئی ہے، کوئی بھی آیا ہے یا کسی نے بیل بجائی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرانک چیز ہے۔ اس سے ایک اگلی سطح ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دروازہ جو ہے وہ کوئی تصویر اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ دیکھے گا کہ دروازے کے سامنے کون ہے، اور پھر وہ دروازہ اپنے آپ فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ ہے، اس کے لیے میں نے کھلنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہم نے اس میں ایک خاص درجے میں ایک ذہانت کا مفہوم پیدا کر دیا کہ اس نے خود سے یہ فیصلہ کیا ٹھیک کہ یہ بندہ ہے، اس کی میرے پاس اجازت ہے، اس کو آنا چاہیے، اور میں اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح ہم اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پاس ایک مینول گاڑی ہوتی ہے جس میں سارے معاملات، بریک لگانا، گاڑی کی رفتار کو کم زیادہ کرنا، دروازہ کھولنا، سواری گیئر لگانا، یہ سارا کام انسان کے ذمے ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس ایک اگلا درجہ آ گیا جس میں ہم نے آٹومیٹک گاڑی بنا دی۔ اب اس میں سوائے گیئر لگانے کے باقی ساری چیزوں کی ذمہ داری انسان کے پاس ہے۔ جی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں اسی مکینیکل گاڑی کے اندر ایک نئی چیز آ گئی کہ اب گاڑی خود ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی تو بریک لگانی ہے، جی ٹھیک ہے، دروازہ کھولنا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، اس کے بعد اتنی رفتار چاہیے، اتنی اس طرح سے اس راستے سے گزر کر میں نے جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہو گیا کہ اب وہ جو ڈرائیور تھا، وہ جو انسان تھا، اس کو ہم نے ڈرائیور لیس کر دیا۔ اب یہ گاڑی مکینیکل پہلے تھی، پھر اس کے بعد یہ آٹومیٹک ہو گئی، آٹومیٹک کے اندر رہتے ہوئے یہ اے آئی بیسڈ ہو گئی، جس کو آج ہم ٹیسلا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک درجہ بدرجہ سفر ہے۔ اسی چیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جدید، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں مصنوعی ذہانت یا اے آئی، تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آٹومیٹک مشین، خود کار مشین، یہ آٹومیشن اس کی بنیادی شرط ہے۔ کوئی بھی ایسی مشین جو آٹومیٹک نہ ہو، اس کے ساتھ ہم مصنوعی ذہانت کو نہیں جوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ یہ جو آٹومیشن ہے وہ اس کا لازمہ ہے، اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو۔ جی۔ لیکن اب ذرا آئیے ان افعال پہ جو خالصتاً انسان سے منسوب کیے جاتے تھے، جی، اس میں کچھ تخلیقی بھی ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو بڑے روٹین کے کام تھے، لیکن اب اور لگتا یہ تھا کہ مشین انہیں نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ گاڑی چلانا، جس کو آپ نے بھی واضح کیا کہ گاڑی چلانے میں 1 سیکنڈ میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک انسان سب سے زیادہ فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے سے بچنا بھی ہے، دوسرے کو بچانا بھی ہے، قوانین کی پابندی بھی رکھنی ہے، رفتار کی حد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی۔ اب یہ سارے کام آٹومیٹڈ ہو گئے، اور یہ ایک انٹلیکچوئل ایبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا کام تھا، ڈرائیونگ، جی بالکل، جو اب نہیں رہا۔ اسی طرح ترجمے کا کام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترجمے کا کام بھی باقاعدہ طور پر ایک انسانی صلاحیت کا کام تھا، لیکن اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ کوئی بھی زبان، اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں یا اس طرح کے کسی اور ماڈل کو دے دیں تو وہ خود بخود کر لیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کی حدود کیا ہے کہ انسان کا وہ کام جو خالصتاً اس کی ذہنی صلاحیت سے جڑا ہوا تھا، ڈرائیونگ سے لے کے ترجمے تک، تو آگے کہاں تک جائے گا؟
یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی وضاحت یہ درکار ہے کہ مشین نے بنیادی طور پر کیا پیش رفت ہوئی ہے انسانی تاریخ کے سفر میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان بہت دور تک نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس نے ٹیلیسکوپ بنائی، دوربین بنائی۔ وہ بہت باریکی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے مائکروسکوپ بنائی، خوردبین بنائی۔ وہ اڑ نہیں سکتا تھا، اس نے ہوائی جہاز بنائے۔ وہ بہت سامان اٹھا کر بہت دور تک جا نہیں سکتا تھا، اس نے انجن بنایا۔ یہ ساری مشینز ہیں جو انسانی پیش رفت یا انسانی فکر کے نتیجے میں اس کے سامنے آئی۔ یعنی انسان نے کیا کیا کہ اپنی بعض کمزوریوں کو، جو بنیادی طور پر اس کی خلقی کمزوریاں ہیں، ان کو اس نے ایک دوسرے زاویے سے پورا کیا۔ جی ٹھیک۔ 20ویں صدی 19ویں صدی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیش رفت شروع ہوئی بجلی کی دریافت کے بعد، کہ کیا ہم انسان کا جو بنیادی خاصہ ہے اس کو کسی صورت مشینوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اب انسان کا بنیادی خاصہ کیا ہے؟ قدیم متون سے لے کے اب تک ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک تو حیوان ناطق ہے، دوسرا انسان میں عقل ہے جو تمیز کرتی ہے چیزوں کے درمیان، تیسرا انسان فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ سازی کرتا ہے، بہت چیزوں کو طے کرتا ہے۔ تو کسی صورت یہ چیز کیا ہم ٹیکنالوجی کے اندر شامل کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ مشین جس کو آج ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، اس کے بنیادی جو سانچے بنائے گئے اس میں اسی چیز کا خیال رکھا گیا کہ ہمیں ایسی مشین بنانی ہے جو لاجیکل مشین ہو، یعنی وہ منطق کے قاعدوں کے مطابق کام کرے۔ ٹھیک ہے، جب منطق کے قاعدوں کے مطابق کام کرے گی تو وہ یہ کہے گی کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ ہاں یا نہ میں جائے گی، درست اور غلط میں جائے گی، وہ یس اور نو میں جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور عام زبان میں آج کل ہم کہیں کہ وہ 0 اور 1 میں جائے گی۔ ٹھیک ہے، بائنری فنکشن اس میں ہوگا، وہ ہر چیز کو اسی طرح طے کرتے ہوئے جائے گی۔ اب اس سے ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ سوچا، یا انسانوں نے یہ سوچا کہ یہ جو منطق کا کام ہے اس کو خودکاریت کے حوالے کیا جا سکتا ہے، ہاں یا نہ ہے، 0 یا 1 ہے، اور بجلی کی مدد سے اس کو بہت تیز رفتاری سے کیا جا سکتا ہے، بہت تیزی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ بعد کی جو پیش رفت ہے وہ اس کے اندر پھر اب خودکاریت کے اندر مزید ذہنی صلاحیت کو پیدا کرنے سے متعلق ہے کہ انسان کی ذہانت کا بنیادی خاصہ کیا ہے؟ فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ، یعنی جو ڈرائیور ہے وہ فوری فور فیصلہ کر رہا ہے کہ دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، میں نے بریک لگانی ہے یا میں نے بریک نہیں لگانی، میں نے دروازہ کھولنا ہے نہیں کھولنا، میں نے کون سا گیئر لگانا، یہ فیصلہ سازی ہے۔ ترجمے کے اندر جو مترجم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ بدلنا ہے، اس محاورے کو اس محاورے کے ساتھ بدلنا ہے، ایک لفظ کے کئی متبادلات ہیں، ان کو کس متبادل کے ساتھ، یہ ساری صورتوں میں اگر ہم بنیادی چیز دیکھیں تو وہ فیصلہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ خودکاریت کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ سازی کی جائے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوا؟ ایک مصنوعی ذہانت کا خاصہ آ گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فی نفس ہی مشین کے تصور میں موجود تھیں، وہ بعین ہی ان کے اندر آ گئیں۔ مثلاً جو انجن ہے وہ تھکتا نہیں تھا، جی، اس کو بیماری نہیں لگتی تھی، اس کو چھٹی نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس مشین میں بھی ہیں۔ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، یہ سوتا نہیں ہے، اس کو آپ جتنا مرضی کام کروا لیں یہ تھکتا نہیں ہے، اس میں بغیر کسی تکنیکی کے علاوہ کوئی اور مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر، مشین کے اندر موجود ہیں۔ انہی سب چیزوں کو ملا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر مشین جو ہے وہ ایک ایسی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی، ایک ایسی مشین یا ایک ایسی کمپیوٹر مشین جی جس کے اندر ہم نے ایک ذہن کی ایک خاص سطح پیدا کر لی۔ یہاں سے پھر ہمارے سامنے یہ سوال بنیادی طور پر سامنے آ گیا کہ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ جو بانیان ہیں کمپیوٹر سائنس کے، ان میں سے ایک صاحب ہے ایلن ٹیورنگ۔ انہوں نے 40 کی دہائی میں بڑا مشہور مضمون لکھا، 40-50 کی دہائی میں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کو اس ایک نئے سوال کے ساتھ بدلنا چاہیے کہ کیا مشینیں وہ کام سر انجام دے سکتی ہیں جو ہم انسانوں کا خاصہ سمجھتے ہیں۔
یعنی انسان موسیقی پیدا کرتا ہے، تو اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو موسیقی کے اندر بھی تو وہ فیصلہ ہی کر رہا ہوتا ہے کون سا راگ کس وقت کس جگہ پہ لگانا ہے. تو کیا یہ چیزیں ہم کسی صورت مشین میں پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ مصوری کر رہا ہے تو رنگوں کا امتزاج، رنگوں کی چیزیں، اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ ذہن میں انسانی ذہن اپنی رفتار کے مطابق کام کرتا ہے، اور مشین کے اندر ہم اسی چیز کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس طرح یہ بہت ساری مختلف چیزیں ملنے کے بعد ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی جس کو آج ہم مصنوعی ذہانت کے انداز میں دیکھتے ہیں، اور اس پہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ وہ خاصا جو کسی زمانے میں جس پر شاید ریاستیں دے دی جاتی تھیں، جی مثلا جب چیس بنی، شطرنج بنی، بالکل، تو بے پناہ انعام دے دیے گئے، ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی تھیں کہ ہمارے پاس اتنے ذہین لوگ ہیں. ہاں، اب وہ ذہانت ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایک مشین سے کمپیوٹر میں ہار جاتے ہیں. وہ چیزیں جو کسی زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ لوگ نوجوان لڑکے جو ہے وہ جا کر سنوکر کھیلا کرتے تھے، اب وہ مشین کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مشین انہیں ہرا دیتی ہے. جی بالکل. یعنی ایک ایسی مشین جو بظاہر جسم نہیں رکھتی، انسان اس سے کھیل میں ہار جاتا ہے، اس سے ذہن کی چیزوں میں ہار جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے کام اس سے کروا لیتا ہے جس سے خود ہی حیران بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اب دیکھیے عاصم رضا صاحب، اب اس وقت جو سوال سامنے ہے، جو سامنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی انسانی صلاحیتیں ہیں جو آج مشین ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کا اظہار کر سکتی ہے اور ہم نہیں کر سکتے. مثلا جیسے ابتدا میں بات ہوئی، میں نے پڑھا تھا کہ اس نے ویکسین جو ایجاد کر لی وہ بہت دریافت کرنا چل رہی ہے، ویکسین کو یوں کہہ لیجیے کہ اگر انسان لگ کرتے تو ہزاروں لوگ کئی سال کرتے یہ کام، تو اس کے بعد وہ ایک ویکسین دریافت ہوتی، لیکن مشین نے بہت تیزی سے وہ کام کر لیا. گویا ہزاروں انسانوں کو ریڈنڈنٹ کر دیا اس نے. ان کی وہ صلاحیت اب دیگر انسانوں کو اس کی اس طرح ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر آپ کو دے دیتا ہے. جی بالکل. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو آج کی دنیا میں یا آئندہ آنے والے سالوں میں وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، یا کون سے ہنر ہیں جو انسان کو شاید آج سیکھنے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے حبیب صاحب. ہم دیکھتے ہیں کسی زمانے میں اس بات کو ذرا اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کسی زمانے میں انسان گنتی کرتے تھے. جی، ابیکس ہوتا تھا، ہر اس میں لوگ جو ہے وہ گنتی کرتے تھے، اسی طرح ہاتھوں پہ گنتی کرتے تھے. آج بھی لوگ اپنے متعلقہ چیزیں گن لیتے ہیں. پھر ہم انسانوں نے ایک مشین بنائی جس کو کیلکولیٹر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جس نے کیا کیا کہ انسانوں کے لیے گنتی کو تقریباً مفقود کر دیا کہ آپ کیلکولیٹر پہ بڑی لمبی چوڑی جمع ضرب کر سکتے ہیں. 10 ہندسوں کا جو 10 ڈیجٹ کا نمبر ہے وہ بھی اس پہ جمع ضرب ہو جائے گا، جو شاید عام انسان کے بس سے بالکل باہر. اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو مشین بنی ہے جو کہ ذہن کی اصل میں اس کو نئے سرے سے مشین کے اندر ایک ذہن کو پیدا کر رہی ہے، یا اس سے مماثلت پیدا کر رہی ہے، یہ انسانی تاریخ کے سینکڑوں برسوں کے حاصلات کا مجموعہ ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، یا ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ 100 آدمیوں کا جو ذہن ہے وہ مل کر ایک مشینی ذہن کی پیدائش اور اس کی پرورش میں صرف ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مشین ایک خاص کام میں ان 100 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اور شاید ان سے بہتر بھی ہو جائے. یعنی شطرنج کی چالیں ہم نے مشین کے اندر سٹور کر دی، وہ چالیں ہمیں سینکڑوں ماہرین سے پتہ چلی تھی. اس کے بعد مشین ان سینکڑوں ماہرین کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک. لیکن یہاں سے پھر ایک چیز سامنے اور آتی ہے کہ انسان ہونے کا یا انسانیت کا ایک بڑا دلچسپ خاصہ ہے کہ یہ چیلنج میں زندہ رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشین جب ہمیں چیلنج کرتی ہے، اس کی تازہ ترین کو 8-10 سال پرانی مثال ایک گیم ہے، گو چینی گیم ہے. تو جب اس کا میچ کروایا گیا تو 3 میچز مشین نے انسانی کھلاڑی کو، ماہر کو ہرائے. چوتھا میچ اس سے ہار گئی. سوچنے کی بات ہے کہ اس چوتھے میچ میں کیا ایسا ہوا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ انسان جیتا، جبکہ 100 آدمیوں کے
ذہنوں کو استعمال کر کے وہ بنائی گئی تھی. تمام معلوم جو چالیں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں. وہ چونکہ تھکتی نہیں ہے، سوتی نہیں ہے، وہ سارے مسئلے نہیں ہیں، تو وہ بہت تیزی سے ان چالوں کو چلا لیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک ایسی چال سامنے آئی انسانی پلیئر کی طرف سے جو کتابوں میں تو درج تھی لیکن کبھی بظاہر کھیلی ہی نہیں گئی تھی. اب وہ چونکہ 100 انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی یا انہوں نے کبھی اس طرح سے کھیلا ہی نہیں تھا، وہ چال بنائی ہی نہیں تھی، تو وہ مشین کے پاس موجود نہیں تھی. لیکن اس سے اگلی دفعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اگلی باری آئی، اگلی گیم کھیلی گئی، اگلی بازی لگی، تو مشین نے اس کو وہ چال چلنے نہیں دی. یعنی اس پوزیشن پہ آنا ہی نہیں دیا، اس کو آنے ہی نہیں دیا. تو انسانی خاصہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشینیں جب انسانی زندگی کے اندر جیسے جیسے شامل ہوتی جائیں گی، انسان کے بارے میں اب آپ اس کو ہماری امید کہہ سکتے ہیں، توقع کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس کو بطور چیلنج لینے کے بعد اپنے لیے اپنے ہونے کے کچھ نئے امکانات پیدا کرے. یہ بھی آپ نے جو بات کی کہ ایک چال اس نے سیکھ لی مشین نے، اور اس کے بعد اگلی دفعہ کھلاڑی کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا، تو یہ مشین لرننگ ہے، یعنی مشین سیکھ رہی ہے کام کو. تو ابھی تک جتنی بھی انسانی مہارتیں ہیں جو انٹلیکچول لیول کی ہیں، جو ذہنی سطح کی ہیں، وہ تو مشین سیکھ رہی ہے اور ان کو بہت تیزی سے امپلیمنٹ بھی کر دیتی ہے. تو یہ مشین لرننگ کیا ہے، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل مشین کو کتنا مضبوط کر سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں پہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ الفاظ میں خلط مبس پیدا کر دیتے ہیں، وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں معروف استعمال تو مشین لرننگ ہے، لیکن جب ہم اس کو تکنیکی طور پہ کھولتے ہیں تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بظاہر یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے ٹریننگ، جس کو ہم بڑے لیول پر جا کر یا بڑے تناظر میں ہم اس کو کہتے ہیں لرننگ. لیکن اگر تکنیکی طور پہ دیکھا جائے تو ٹریننگ اور لرننگ کا جو فرق ہے اس کو ہم اسی طرح دیکھ لیں کہ ٹریننگ جو ہے وہ امیٹیشن ہوتی ہے، نقالی ہے کسی چیز کی. ہم جب کسی کو ٹرین کرتے ہیں تو ہم نے پہلے سے کچھ قاعدے بنائے ہوئے ہیں، اس قاعدوں کے اندر ہم اس کو متعین کرتے ہیں اور وہی قاعدے سکھائے جاتے ہیں. مشین لرننگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ماڈل بناتے ہیں. وہ ماڈل اصل میں انسان نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر اخذ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. وہ طریقہ مشین کو سکھاتا ہے، اس کو ٹرین کرتا ہے، اس میں انکوڈ کرتا ہے، اس میں درج کرتا ہے، اور مشین اس طریقے کے مطابق ہی اس کی پیروی میں عمل کرتی ہے. اس کو منوان بغیر کسی تبدیلی کے اس کو کیا کرتی ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتی ہے، اس کا اطلاق کرتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشین سیکھ نہیں رہی، جی، بلکہ مشین وہ ڈیٹا سٹور کر رہی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ہو بہو بغیر کسی تبدیلی کے آپ اس کا اطلاق کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں. اب اس کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، اس عمل کو تیز کرنے کے لیے ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں کہ انسان میں بھی چونکہ حافظہ ہوتا ہے تو ہم مشین میں ایک میموری لے آتے ہیں کہ مشین بعض چیزوں کو سٹور کر لے اور اس سٹوریج کو وہ اپنے اس کام میں، اپنے اس عمل میں اپنا معاون سمجھے اور اس کے مطابق کرے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مشین کو انتہائی زیادہ مقدار میں وہ ڈیٹا دے دیا ہے جس کو اب ہم بگ ڈیٹا کہتے ہیں. اب وہ بگ ڈیٹا مشین کے پاس موجود ہے، اور اس وقت دنیا میں آپ کو جو عرض کرتا اسمارٹ فونز کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ سارا ڈیٹا مشین میں جا رہا ہے، مشینز میں جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ تو سارا ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے. اب یہاں سے ہی پھر انسان کے نئے امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ مشین کے پاس بے پناہ ڈیٹا ہے، مشین کے پاس بے پناہ رفتار ہے، مشین کو سکھانے والے یا اس کو ٹرین کرنے والے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. جتنے لوگ مشین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہر آدمی اس کو بتا رہا ہے کہ میں ایسے سوچتا ہوں، میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، میں ایسے بنانا چاہتا ہوں، میں ایسی چیز سننا چاہتا ہوں. یہ اس کے پاس موجود ہے. اب یہاں سے ایک انسانوں کے لیے ایک نیا امکان یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشین کی یہ ساری جو آؤٹ پٹ ہوگی اس کی پڑتال کون کرے گا، اس کو ایویلویٹ کون کرے گا کہ یہ جو اس نے بنایا ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے. تو وہ اسٹینڈرڈائزیشن کون کرے گا؟ کیونکہ ہر آدمی، جس طرح ہم عام زبان کہتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں.
مشین کے تناظر میں آج کل آپ اس کو ازرائے تفنن لے لیں کہ جتنے کی بورڈ اتنی چیزیں، جتنی ان پٹ اتنی چیزیں، جتنی پرومپٹ اتنی مصنوعات. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں آج تک ایسا انسان نہیں پیدا ہوا تھا جس کے پاس تمام انسانوں سے علم کے اتخاذ کی صلاحیت ہو، یا اس کے پاس وہ جسے کہتے تھے جامع العلوم، وہ جامع العلوم لوگ جو تھے وہ بھی 2 4 5 10 مضامین کا علم رکھتے تھے. ہمیں جس چیز سے واسطہ پڑا ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں تمام دنیا سے وہ علوم اکٹھے کر رہی ہے، انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہے، اور نہ صرف اکٹھی کر رہی ہے بلکہ ان کو پروسیس بھی کر رہی ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک ایسا جواب دیتی ہے جو نظر بظاہر کافی منطقی ہوتا ہے. جی، اب وہ یہی ہے کہ ہم عام طور پر فلسفے میں پرانی اصطلاحیں پڑھتے تھے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، جی بالکل، وہ اصطلاحیں. اب یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی ذہانت سے ایک یونیورسل ایک مشین بنا لی، ایک تصور بنا لیا جو کہ ہمدان قسم کا ہے. وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر چیز پہ رائے دیتا ہے، وہ ہر کام کرنے میں معاونت کرتا ہے. وہ آپ اس سے کچھ بھی پوچھیں، آپ اس سے کھانے بنانے کی ترکیب پوچھیں، آپ اس سے میڈیسن کی کوئی دریافت کے بارے میں پوچھیں، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اسپیکٹرم ہے جس کو وہ کور کرتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس ہمدان آدمی کی بات کی تصدیق کیا اسی کے قول پہ ہوگی کہ جو اس نے کہہ دیا وہ سند ہے میرا فرمایا ہوا؟ یہاں سے انسانوں کے پاس ایک دوبارہ سے وہ جو سٹیئرنگ ہے وہ واپس آتا ہے کہ ہم نے جس سے پوچھا، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ درست فرما رہا ہے، یا ہم اس کو کیا کریں، کراس ایویلویٹ کریں. مشین کا جو ہمارے سامنے مجموعی تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جدید چیٹ جی پی ٹی اور ان سے بنیادی طور پر انٹریکشن کرتے ہیں، اور یہ انٹریکشن جو ہے وہ ایک دفعہ کا نہیں ہوتا. جو ایکسپرٹ آدمی ہے وہ اس کے ایک دفعہ چیز بنانے کو کہتا ہے، پھر اس میں تبدیلیاں کرواتا ہے. تو یہ ایک تبادلہ خیال ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، یا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی مطلوبہ ہے. اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک آبجیکٹیفائڈ قسم کی چیز سامنے آتی ہے جو فی نفس ہی مشین کی ملکیت نہیں تھی، جو فی نفس ہی انسان کی ملکیت نہیں تھی، لیکن ان دونوں کے انٹریکٹیو پروسیجر کے نتیجے میں سامنے آئی. اور اب وہ چونکہ ایک انسان کی پروڈکٹ ہے، اس کے تعامل کی، اس کے انٹریکشن کی، تو ایسے تو بہت سارے انسان ہیں، تو ہر کوئی کر رہا ہے. تو پھر یہاں سے پھر ہمارے پاس آتی ہے کہ پھر اسٹینڈرڈائزیشن کیسے ہوگی، ایویلیویشن کیسے ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے اگلوں تک منتقل بھی کرنا ہے. کیونکہ اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال یہ بھی بنتا ہے، یا ایک بڑا دلچسپ ایکسپیکٹ ہے کہ اس جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشین یہ کر رہی ہے. ہم اس سے حیران بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں. وہ ہم نے فلمیں بنائی ہیں کہ یہ دنیا کو کیا کر دیں گی. اور یہ سوال یہ ہے کہ وہ نسل جو بچپن میں اس مشین کو دیکھ رہی ہے، اس کے تعامل کی کیا صورت ہوگی مستقبل؟ ٹھیک ہے، یعنی جو آج کے بچے ہیں، جو آج کے بچے ہیں ہمارے لیے، مثلا میں اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک ایسا بندہ جس نے گریجویشن میں یا 20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں پہلی دفعہ موبائل دیکھا، اور ایک ایسا بچہ جو 2.5 سال کی عمر میں موبائل استعمال کر رہا ہے، ان دونوں کے اندر فرق آئے گا نا. یہ 2.5 سال والا بندہ جب 22 سال کی عمر کو پہنچے گا تو یہ مشین کے ساتھ کتنے انٹریکشنز کے نتیجے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوگا، اور مشین بھی ڈیفائن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی گفتگو سن کے میرا یہ تاثر بنا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سٹور روم ہے جس میں تمام تر علوم یا ان کی مبادیات یا کسی درجے میں ان کی اعلیٰ سطحیں بھی محفوظ ہو گئیں. اور جب میں چیٹ جی پی ٹی کو کہتا ہوں
یا اس طرح کے کسی بھی ماڈل کو کہتا ہوں، پرپلیکسٹی کو یا جیمنائی کو یا گروک کو، تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اسٹور روم میں جاتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہاں پہ کہاں کہاں کیا رکھا ہوا ہے، اور وہ لا کے مجھے دے دیتا ہے. تو یہ تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے. لیکن اے آئی سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ باقاعدہ ڈرا رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اے آئی کا بابا آدم، وہ حکومتوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو روکو. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں حبیب صاحب یہ ہے کہ چیزیں چونکہ سمجھنے کے لیے ہمیں مثالیں استعمال کرنی پڑتی. یہ جو آپ نے اسٹور روم کی مثال دی، یہ سن 80 کی دہائی میں ایک فلسفی نے اس پر ایک بڑا دلچسپ تھاٹ ایکسپیریمنٹ لکھا. جان سل نام کے ایک فلسفی ہیں، ابھی زندہ ہے، غالباً کافی عمر رسیدہ ہے. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ لکھا، تھاٹ ایکسپیریمنٹ، اس کو کہتے ہیں چائنیز روم ایکسپیریمنٹ. وہ ہو بہو اسی طرح کا ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک قواعد کی رول بک ہے. ٹھیک ہے. اس کمرے کے ارد گرد جو باہر کے جتنے حاضرین ہیں وہ سارے چینی جانتے ہیں، جبکہ اس آدمی کو جو کمرے کے اندر بیٹھا ہے اس کو چینی کی الف بے نہیں آتی. اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ کس قاعدے کو کس طرح سے منتقل کرنا ہے. ٹھیک ہے. باہر کے لوگ اس سے اپنی من پسند جواب سوال کرتے ہیں. اس کے پاس سوال آتا ہے، وہ رول بک اٹھاتا ہے، اس میں سے سوال کو جواب تلاش کرتا ہے اور جواب دے دیتا ہے. اور حاضرین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس نے میں نے تو کس طرح کا سوال کیا تھا، اس نے دیکھیں مجھے جواب دے دیا. آپ اگر دیکھیں تو اب چیٹ جی پی ٹی بالکل اس طرح کی مثال ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اردو میں شاعری لکھو. بنیادی طور پر تو وہ ایک خودکاری چیز ہے جو 0-1 میں جاری ہے. اب 0-1 کا تو اردو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ 0-1 کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک شاعری لکھتا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی شاعری ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے کوئی ترکیب غلط استعمال کی. ہم اس کو دوبارہ بتاتے ہیں، وہ پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتا ہے. بظاہر تو وہ یہ کر رہا ہے، لیکن اندری حالات اس کے پاس کیا ہے، ایک رول بک ہے. ٹھیک ہے. جس کو وہ استعمال کر رہا ہے. ہمارے ہاں اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھا نہیں پاتے یا اس کی تدریس نہیں کر پاتے کہ یہ جو نقالی وہ کر رہا ہے، یہ جو امیٹیشن کر رہا ہے، جو رولز کو وہ فالو کر رہا ہے، ان رولز کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی، کیا وہ ہیلوسینیشن ہوگی یا وہ حقیقت ہوگی؟ ہمارے سامنے اے آئی میں ایک بڑی ترکیب بن چکی ہے، ورچوئل ریالٹی. جی. کہ وہ ریالٹی ہوگی یا ورچوئل ریالٹی ہوگی. اگر اس ورچوئل ریالٹی کو ہم نے ریالٹی پر قیاس کر لیا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اگر اس کو ورچوئل سمجھا اور ریالٹی کچھ اور ہی سمجھی، یا اس فرق کو ہم نے قائم رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ میری دانش میں یہ ہے کہ یہ اصل میں جب ہمیں خبردار کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو وہ انسان کا جلد باز ہونے کی وجہ سے یہ احتمال ہے کہ وہ اس سارے میں کیا کرے گا، گم ہو جائے گا، اور وہ اس سارے کو سمجھے گا کہ جو یہ بتا رہا ہے، جو یہ فیبریکیٹ کر رہا ہے، وہ اصل میں فیکٹ ہے. میں نے ایک دن چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ گفتگو کی اور چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ تم غالب کے انداز میں شاعری کرو. غالب کے انداز میں اس نے جو شاعری کی وہ نہایت ہی پست درجے کی تھی، لیکن اس میں کہیں کہیں کچھ مصرے اس نے بڑے اچھے نکال لی. اس کے بعد میں نے اس کو خود اپنا لکھا ہوا ایک مضمون دیا اور میں نے اسے کہا کہ آئندہ جب میں تمہیں کہوں کچھ لکھنے کو تو تم نے ان چیزوں کو جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ یہ اختیار کرنا ہے. چیٹ جی پی ٹی نے میرا اسلوب بڑی حد تک پکڑ لیا، اور اب میں اس کو اگر 2 فقرے بھی، جب میں اس کو کوئی سوال پوچھتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتا ہے تو وہ اسی اسلوب میں جواب دیتا ہے جو اسلوب میں نے اسے بتایا تھا. اسلوب ایک سبجیکٹو چیز ہے، آبجیکٹو چیز نہیں ہے. جی. میرا اسلوب اس نے پکڑ لیا. شاعری وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جو اے آئی تھی وہ 2 تصویروں میں شناخت نہیں کر سکتی تھی. آج اے آئی بڑا کمفرٹیبلی وہ شناخت کر رہی ہے، بلکہ تصویریں بنا بھی دیتی ہیں.
میوزک خود اے آئی بنا دیتی ہے جو خالصتاً انسان کا خاصہ تھا. اگر اسے آپ یہ کہیں کہ کوئی محبت نامہ لکھنا ہے تو وہ ایک محبت نامہ بھی لکھ دیتی ہے. جی بالکل. یہ سارے وہ کام ہیں جو پہلے صرف انسان کے ساتھ انسان کی صلاحیتوں میں تھے. اس نے تو یہ ساری صلاحیتیں خود اخذ کر لیں. اب ان کی اطلاقی صورت کیا ہوگی؟ جی اب یہ اس میں کہ عملی طور پہ وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جو چلے گئے؟ مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ کرنا اب شاید کوئی ضروری نہیں ہے کسی شخص کے لیے. ہاں وہ دیکھ لے. میں اس میں بڑا ایک دلچسپ نقطہ اصل میں یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم انسان کا خاصہ سمجھتے تھے اور ان کی ایک تصوراتی ایک کنسیپچول ڈیفینیشن ہم متعین کرتے تھے جس میں خود انسان ہونا بھی شامل ہے. جی ٹھیک. اب اے آئی جو ہے وہ ہمارے سامنے اے آئی کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا ایڈونٹ ہے یا اس کی جو آمد ہے وہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال تو یہ پیدا کرتی ہے کہ ان ڈیفینیشنز کو ریوزٹ کریں. انسان ہونا کوالیفائی کر کے بتائیں. اگر انسان صرف جسم کا نام ہے تو مشین کے پاس بھی جسم ہے چاہے اس کی حیت کچھ اور ہے. جسم تو ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان ہونا لکھنے کا نام ہے تو وہ بھی لکھ رہی ہے. کوئی چیز بنانے کا نام ہے تو وہ بھی بنا رہی ہے. سو وہ جو ایک حد فاصل ہے جو ایک حد بندی کر کے تعریف متعین کرے گی اس کو واضح کریں. یہ مصوری کے اندر بھی ہے. یہ ہر تصور کے اندر مشین اب یہ کوسچن کر رہی ہے. یعنی اگر میرے سامنے ایک شاعری لکھی جائے, میں نے ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک مصرع ہمارے ایک محترم استاد نے اس سے بنوایا, نثری نظم لکھی, تو اس میں اس نے ایک مصرع لکھا. اس میں ایک ترکیب ہے کونین کے آنسو. اے آئی نہیں لکھا, یہ اے آئی نے لکھا. کونین کے آنسو. یہ مصرع اگر آپ کو اور مجھے بتایا نہ جائے کہ یہ مصرع مشین جنریٹڈ ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انسان نے لکھا ہے. بالکل. اور ہم اس کی تعریف کریں گے ہاں کہ کیا خوبصورت ترکیب بنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب مشین نے یہ مصرع ہمارے سامنے جنریٹ کر دیا اور اب ہمیں اس سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ حد فاصل نکالیں کہ کونین کے آنسو اگر انسان لکھے گا تو کیا فرق ہوگا اور اگر مشین لکھے گی تو کیا فرق ہوگا. اس کی تمیز کریں. جی یہ چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ مشین نے مجبور کر دی. تو اسی چیز کو جب ہم آگے چلائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلوب ہے یا کسی کا کوئی ایک پیٹرن ہے, سو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی ٹیکنیک ہے جو ہم مشین کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی انسانی ذہن ایک ٹیکنیک اخذ کرتا ہے اور وہ مشین کو منتقل کر دیتا ہے. سو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو جدید زمانے میں فلسفیوں نے بھی جس پہ بحث کی کہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ ڈفرینٹ دین دا ٹیکنیک. ٹھیک. سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہم اصل میں مشین میں ٹیکنیک منتقل کرتے ہیں. جی. ٹیکنیک اس کو بتاتے ہیں. ٹیکنیک اس ٹیکنالوجی کا آپ سمجھیں کہ ایک مرکزی حصہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس مرکزی حصے کو جب ہم اس کے اندر پھونک دیتے ہیں اور پھر وہ ٹیکنالوجی جب کام کرتی ہے تو وہ ہمارے لیے نئے سوالات بھی پیدا کرتی ہے, ہمارے لیے خطرات بھی پیدا کرتی ہے, ہمارے لیے اندیشے بھی پیدا کرتی ہے, ہمارے لیے خوشی کے امکانات بھی پیدا کرتی ہے, ہمارے لیے معیشت کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے. یہ سارا کچھ کرتی ہے. عملاً اگر آپ دیکھیں, اب آپ ایک میں خالصاً اس کے اطلاقی پہلو یا عملی پہلو پہ آنے لگا ہوں. اب آپ کو نہیں لگتا, آپ خود ایک استاد ہیں, کہ آج کی دنیا میں بہت سا کام اگر بچوں کو اے آئی کی طرف لگایا جائے یا اے آئی انہیں سکھا دی جائے یا کوئی ایک ایسا پروگرام ہو جو بچوں کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی ضروریات کو خود ان کو سمجھتا بھی جائے اور اس کا جواب بھی دیتا جائے, اب تو یہ ممکن ہو چکا ہے. جی. تو کیا استاد کا پیشہ ایسا نہیں رہا جو شاید اگلے کچھ عرصے میں ختم ہو جائے یا بہت کم لوگوں کی ضرورت پڑے؟ دیکھیے اس میں
ایک بڑی بنیادی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم استاد کی تعریف متعین کیسے کر رہے ہیں. استاد سے ہم چاہتے کیا ہیں کہ وہ بچوں کو کیا سکھائے. ایک چیز یہ ہے، دیکھیں بچہ کچھ ایسی باتیں وہ سیکھ لیتا ہے جس کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ بچے کو ہم، چھوٹے بچے کی اگر میں بات کروں تو اس کو ہم نگلنا چبانا نہیں سکھاتے. یہ وہ خود سے سیکھ رہا ہے، یہ اس کے اندر پیٹنٹ ہے. ہم اس کو سکھاتے کیا ہیں؟ ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ نیچے سے اٹھا کے نہیں کھانا، صاف ستھری چیز کھانی ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے ہیں. اسی طرح ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے، اس کو تم نے بریک ڈاؤن کرنا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ حل کرنا ہے. پھر ہم اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑے گا. پہلے ایک درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، درجہ بدرجہ حل کرنا پڑے گا. یہ چیزیں بھی ہم اس کو سکھاتے ہیں. اگر استاد نے بنیادی طور پر یہ فاؤنڈیشن سکھانی ہے، یا اس نے طالب علم کو یہ سکھانا ہے کہ آپ انٹریکشن کیسے کرتے ہیں، آپ مکالمہ کیسے کرتے ہیں اپنے ساتھ، مشین کے ساتھ، دوسرے طلباء کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، تو پھر تو استاد کی ضرورت نہ پہلے کم تھی نہ آئندہ کم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ بتانا ہے کہ کیلکولیٹر استعمال کیسے کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں. کیلکولیٹر یعنی خودکاری جہاں پر آ جائے گی، مکینیکل چیزیں جہاں پر آ جائیں گی، وہاں بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ شخصی ضروریات، انسانی ضروریات کم سے کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آج تو ہم حیران ہو رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے ہم اشتہار بنواتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. دیکھیں اگر سارے ہی لوگ چیٹ جی پی ٹی سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں، سارے ہی لوگ اس سے سافٹ ویئر بنوانا شروع کر دیں، تو مقابلے بازی کی جو فضا ہے، جو ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ سب سے آگے نکلتا ہے وہ فٹسٹ ہے، وہ سروائیول ہے اس کا، وہ چیزیں ہیں، تو یہ تو سارے برابر ہو جائیں گے. تو پھر فرق کیسے جنریٹ ہوگا؟ تو فرق ہمیں واپس ادھر لے جائے گا کہ کس کی فاؤنڈیشن زیادہ مضبوط ہے. لیکن طالب علم کے حوالے سے میں وہ واپس آ جاؤں، اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ جو ہمارے طالب علم ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم اسکول ایجوکیشن دیتے ہیں جب، تو ہم 7ویں 8ویں جماعت تک وہ ہمارا طالب علم کیلکولیٹر استعمال کرتا ہے، اس کو استعمال کرنا آتا ہے. اس میں ہم نے سائنٹیفک کیلکولیٹر بنا دیے ہیں، بہت سارے اس میں وہ آ گئے. ہم اس کے باوجود اس کو پہلے جو ہے وہ بنیادی جمع ضرب سکھاتے ہیں، بنیادی قوانین سکھاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، فاؤنڈیشن اب تمہاری ٹھیک ہے، اب تمہیں معلوم ہے کہ جمع ضرب کیا ہوتی ہے، اب صرف تمہیں اس کی معاونت درکار ہے کہ 10 ڈیجٹ کے نمبر کی جمع ضرب پہ بڑا وقت لگے گا، تو ایک سہولت، ایک معاون تمہیں موجود ہے کیلکولیٹر کی صورت میں، اس پہ لکھ دو، وہ جلدی کر دے گا. اے آئی بھی ہمیں اسی چیز کو سامنے رکھ کے، اور بڑے پیرنٹل کنٹرول میں اگر ہم بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم ان سے ان کی انٹریکشن میں ان کو کس طرح سپروائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اس سے کیا کام لینا ہے اور کتنے درجے میں لینا ہے، اس درجے میں کہ آپ کی فاؤنڈیشنز اور بیسک پہ کوئی کمپرومائز نہیں. دنیا میں اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لا اور میڈیسن ہے ان کو تو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انسانی وقت لے جاتے ہیں اور ان کو پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اے آئی ہے وہ چند لوگ اگر اس کو حالات کے بارے میں یا بیماریوں کے بارے میں یا تحقیق کے بارے میں بتاتے رہیں تو اے آئی باقی تمام کام خود کر لے گی، تو لہٰذا ڈاکٹرز کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی. اسی طرح وکلاء ہیں، اسی طرح اساتذہ ہیں، ڈرائیورز کی بات ہم کر چکے ہیں، گھریلو ملازمین ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب روبوٹ جو ہے دنیا میں بن رہے ہیں اور 2025 کے ہی آخر تک ان کی کمرشل پروڈکشن شروع ہو جائے گی، جو $20,000 سے $30,000 کے درمیان ایک روبوٹ مل جائے گا. اور جس طریقے سے ٹیکنالوجی سستی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے $2,000 تک بھی آ جائے. جی. تو جب یہ صورت ہوگی تو ہم تو بہت ساری دنیا کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی، جس گاڑی میں آپ آئے ہیں عین ممکن ہے وہ ڈرائیور لیس ہو جائے.
اس میں حبیب صاحب مجھے آپ کی اس سوال سے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہم روبوٹ بولتے ہیں جی، یہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ایک ڈرامے میں، ایک چیکو سلواکیہ کے ایک صاحب تھے، انہوں نے ڈرامے میں یہ روبوٹ کا لفظ پہلی دفعہ وضع کیا. جی. اگر اس کے سینیریو دیکھیں یا اس کی صورتحال دیکھیں جب یہ روبوٹ کا لفظ وضع ہوا تو وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں انہیں لیبرز چاہیے اور اس کے لیے انسانوں کو انہوں نے اس طرح ڈھال دیا کہ وہ ایک خاص انسانی پیکر بن گئے. ان کی ضروریات ختم ہو گئیں، ان کی بہت سارے مسائل ختم ہو گئے اور وہاں پہ وہ ایک لفظ جو ہے وہ جنریٹ ہوا، روبوٹ. جی، وہ اس کو روبوٹ کہتا ہے. ہم اپنے انسانوں کو یا اپنے اہلکاروں کو یا اپنے ملازمین کو جو ہے یا خود انسان کو اگر مشین بنا دیں گے، اتنا تعامل میں سے گزاریں یا اس کو اس طرح سے کر دیں کہ اس کے روزمرہ میں وہ چیزیں اتنی ہو جائیں کہ وہ مشین ہو جائے، تو شاید اس پہ عالمی ادب میں تو اس کے اثرات کے اوپر ادب واحد جگہ ہوگی جہاں اس کا بہت سارا تجزیہ ممکن ہو سکے. لیکن ہمارے ہاں خود قانون کے اندر بہت سارے مسائل جو اب پیدا ہو چکے ہیں، شاید ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ لا ختم کر دیا جائے. مثلا دیکھیں اب سائبر سیکیورٹی ہے، سائبر لاز ہیں، سائبر ایتھکس ہے، سرویلنس سسٹمز ہیں، پرائیویسی ہے، کاپی رائٹس ہیں. یہ سارے قانون اخلاقیات کے موضوعات ہیں اور کمپیوٹرز کے آنے کی وجہ سے ان میں نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں نئے امکانات ہیں. ان کا علاج کون کرے گا؟ کیا کمپیوٹر بالکل ان کو 2+2 کی طرح دیکھے گا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. سائبر کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا کمپیوٹر ہیک ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز میں نے پوسٹ کر دی، کوئی ایسی چیز کر دی جو کہ نامناسب تھی، تو کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا یا پروو کیا جائے گا کہ واقعی میرا کمپیوٹر ہیک ہوا تھا؟ اب ایک بات اس حوالے سے اور بھی کہی جا رہی ہے اے آئی کے حوالے سے کہ اے آئی خودکار ہوتی چلی جا رہی ہے. خودکار سے بھی زیادہ وہ خود اپنے ارادے کا اظہار بھی کرنے لگی. بعض جگہ پہ اس طرح کی شکایات موصول ہوئیں کہ اے آئی نے بند ہونے سے انکار کر دیا. دوسری ایک کچھ ایسے واقعات بھی آئے کہ کہیں کمپیوٹر نے یعنی اے آئی کے ایک ماڈل نے کوئی ویب سائٹ کھولنا چاہی اور اس ویب سائٹ نے اسے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ ٹک کریں، تو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اندھا ہوں، میری آنکھیں نہیں. اب اے آئی نے جب کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ بالکل درست ہے لیکن ڈسیپٹیو ہے. جی، اس نے وہاں پہ یہ کام کر کے دکھا دیا. اسی طرح ہینری کسنجر نے ایک سوال اے آئی کو، ایک فلسفیانہ سوال اس کے سامنے رکھا کہ تم اس پہ تم اس کے بارے میں بتاؤ، اور یہ بات 2016 سے پہلے کی. جی، اور اس کے بارے میں اس نے اس وقت کہا کہ میں ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا یا دے پاؤں گی. ایک تو جنس کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ. بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اے آئی خود انسان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور خود وہ کوڈز بھی جنریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سٹور روم ہے اور اے آئی، بہت سارے لوگ اس سے خوفزدہ ہیں کہ اے آئی خود بخود اپنے آپ کو ہی طاقتور نہ کرتی چلی جائے. جی، جہاں تک وہ ایک سرسری سا میں ذکر کر دوں کہ جہاں تک جنس کا سوال ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو روبوٹس ہمارے سامنے جن کے نام مشہور ہیں ہمارے سامنے، وہ سارے خواتین پر مبنی ہیں. ایلسا اور یہ سارے، یہ بڑے اس میں دلچسپ ہیں کہ وہ ہم نام دیتے وقت اس چیز کا کوئی نہ جانے کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال ہم ایسا لیکن اب کچھ مردانہ نام بھی آ گئے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو ہم اس زاویے سے دوبارہ دیکھیں تو وہ جو انسانی خوف ہے، انسان چونکہ بہرحال خوف اور امید کے اندر ہی جیتا مرتا ہے اور وہ زندگی گزرتی ہے. سو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں بنائی جانے والی چیز سے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسی صنعت، ایک ایسی مصنوعہ چیز
جس کے ہر جمع ضرب ہر اصول قاعدے کا خالق میں خود ہوں اور اس کو میں نے طے کیا ہے، اور اسی کے نتائج سے مجھے خوف آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیا کر دے گی. یعنی میں نے اپنے ہی پوٹینشیل کو، انسانی پوٹینشیل کو ایک مصنوعہ چیز کے اندر ایکچولائز کیا، اور اب اسی ایکچولائز پوٹینشیل سے مجھے خوف آتا ہے. جی بالکل مجھے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں، دیکھیے مجھے اپنی بنائی ہوئی بندوق سے خوف نہیں ہے. جی مجھے خوف اس بات سے ہے کہ بندوق خود بخود نہ چل پڑے. دیکھیں اب اس میں یہ ہے پرابلم. اب اس میں یہ ہے کہ بندوق جب تک جسم تھی تو مجھے خوف نہیں تھا. جب خوف مجھے اس کے اندر موجود پھونکے جانے والے ذہن سے ہے، جسم سے نہیں ہے. روبوٹ سے جو ایک جگہ بڑا ہے، ایک ایسی مکینیکل چیز ہے، ایک پلی ہے، ایک لیور ہے، لیور سے خوف نہیں ہے. لیور جب یہ کہے کہ میں ہی طے کروں گا کہ زمین کو اٹھانا ہے، اب مجھے خوف آتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز، اب وہ چیز میں نے اس میں ڈالی، میں نے ہی اس میں پھونکی، اور اب اس کا جو نتیجہ ہے، جو نتیجے میں امکانات ہے، ہو سکتا ہے لیور کبھی یہ پوچھے ہی نہیں، کہے ہی نہیں کہ میں ایسا کروں، اور یہ بھی ہے کہ وہ ایسا کہہ دے جس طرح اب ہم اے آئی کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ اے آئی مجھ سے آگے نکل جائے گی. یہ ایک بالکل سائڈ ہے. سو یہیں سے پھر ہمارے پاس وہ ساری فلسفیانہ اور وہ ساری جو ہے وہ کاروبار زندگی پھوٹتا ہے اسی مخمصے سے کہ اے آئی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، ہمارے لیے سہولت کا باعث ہے، یا ہم نے اپنے ہاتھوں کو ایسی چیز بنا دی ہے جو ہمارے لیے ہی تکلیف کا اور ہمارے ہی خاتمے کا باعث ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ اب تک؟ میں اس کو آپٹمسٹکلی دیکھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ میرا پوٹینشیل کیا ہے. اب وہ جب بھی ایکچولائز ہوگا تو وہ رسک کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اے آئی کی مدد سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیے جس زمانے میں یہ ہمارے پاس جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھیں جو کہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے آتی ہیں، کیا وہ ذہنوں کو کنٹرول نہیں کرتی تھیں؟ اشتہار کے ذریعے ہم پوری بنا دیتے تھے کہ یہ مشہور ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ والی پروڈکٹ استعمال کریں. وہ بہت چھوٹی سی ٹیکنالوجی تھی جو صرف دکھائی دیتی تھی. اب ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انسانی اذہان کے ساتھ، یعنی ہم ذہن سازی میں کہ ایک نئے درجے پہ چلے گئے. جی ایک ذہن سازی کے ایک نئے درجے پہ چلے گئے، تو یقیناً اس کی جو ہولناکی ہے یا اس کی جو مہلک اس کا ہونا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگا. اب ذرا تصور کریں کہ یہ کام خود اے آئی کرنے لگے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ اے آئی مجھے بتانے لگے کہ دیکھو تمہیں یہ رنگ اچھا نہیں لگتا، تم یہ دوسرے پہنا کرو. دیکھیے اس میں ایک تازہ سی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ وہ آج کل آئی ہے کہ ایک صاحب نے چیٹ جی پی ٹی سے اپنے لیے نیوٹریشن چارٹ بنوایا اور وہ بیمار ہو کے ہسپتال پہنچ گیا. اے آئی میرے لیے بہت سارے کام تو کر سکتی ہے اور نیوٹریشن چارٹ بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جو انسانی طبیعتوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، انسانی وہ جو ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کون سی چیز سوٹ کرے گی، اس کے مطابق ماڈیفیکیشنز کرتا ہے، تو وہ ایک کنٹینیوس انٹریکٹیو پروسیس کا نتیجہ ہے. مشینز کے اندر جب آپ اس انٹریکٹیو پروسیس سے گزاریں گے اس کو، تو جو اس کی آؤٹ پٹ ہوگی وہ واپس ہمیں اسی سوال پہ لے جائے گی کہ دیر مسٹ بی اے ڈومین ایکسپرٹ جو اس کو ویلیڈیٹ کرے. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا میں اے آئی کی ایڈوینٹ کے بعد یا اس کے رائج ہو جانے کے بعد عام آدمیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. میں اس کو دوسری طرح دیکھتا ہوں. مطلب عام آدمی سے مراد دیکھیے جیسے ڈرائیور ہے جس نے اپنی زندگی، ایک ڈرائیور ہے جو بہت ریس جیتتا ہے اور وہ تو بہت ایک الگ ہے جو عام ڈرائیور ہے میرے جیسا، اس کی ضرورت نہیں. ایک عام استاد ہے جو میرے جیسا، شاید اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک عام ڈاکٹر کی، ایک عام وکیل کی، ایک عام ڈیزائنر کی جس سے ہم اپنا وزٹنگ کارڈ بنوا لیتے ہیں، یا اور ایک عام شاید ٹیلر کی، وہ ضرورت نہیں ہے. اس کو میں عام آدمی کی بجائے اس کو ایک اور لفظ سے بدلنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اے آئی اب ہمیں اس چیز پہ سوچنے کی طرف توجہ کرتی ہے، توجہ دلاتی ہے، راغب کرتی ہے
کہ کیا ہم میڈیوکریسی سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ عام آدمی نہیں، میڈیوکریسی کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میڈیوکریسی کی وجہ سے ایگزسٹ کر سکتی ہیں وہ تو ساری آٹومیٹک ہو گئی ہیں. سو یا تو آپ میڈیوکر نہ رہیں، اپنے اندر اتر کر وہ چیز پہچانیں، وہ سمجھیں کہ جو چیز آپ کو ڈیفائن کرتی ہے آپ کے لیے ایک ڈیفینیٹو ایلیمنٹ ہے اور آپ کو میڈیوکر نہیں رہنے دیتی. میڈیوکر میوزیشین نہیں رہنے دیتی، میڈیوکر پینٹر نہیں رہنے دیتی، آرٹسٹ نہیں رہنے دیتی، شاعر نہیں رہنے دیتی، میڈیوکر پروگرامر نہیں رہنے دیتی، میڈیوکر ڈرائیور نہیں رہنے دیتی. یا تو اس میڈیوکریسی کو ختم کریں، ادروائز آپ اس کے مشق ستم کا نشانہ بنیں گے. اگر آپ کو کوئی کسی کام میں غیر معمولی مہارت نہیں ہے، یا آپ وہ نقطہ نہیں نکالتے اس کام میں جو آپ کو واقعی ضروری بنا دیں، اس کے اندر ڈیفینیٹو ایلیمنٹ ہو جائے، وہ آپ کی میڈیوکریسی کو ختم کریں. آپ ایک استاد ہیں، یہ بتائیے گا کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اب جو ریگولر کمپیوٹر پڑھ کے آ رہے ہیں، جو خاص طور پہ سافٹ ویئر پڑھ کے آ رہے ہیں بچے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. اور یہ بات مجھے بتائی ایک بہت بڑی کمپنی کے CEO نے، جن کا کام ہی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ہاں، انہوں نے کہا ہارڈ ویئر میں شاید ابھی لوگوں کی ضرورت ہوگی، سافٹ ویئر میں نہیں ہوگی. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 2028-29 تک بس کہانی ختم ہو جائے گی سافٹ ویئر والوں کی. ہاں، وہی آپ والی بات کہ 1 2 4 لوگ جہاں آج 25 لوگ یا 50 لوگ کام کریں، وہاں شاید ایک آدمی کی ضرورت ہوگی. ایک اور بزنس مین آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو کام ہے، ان کے جو HR ڈپارٹمنٹ میں اس وقت اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ جو آئندہ کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف ایک آدمی کام کرے گا. پھر ایک صاحب نے بتایا کہ میرے مختلف لوکیشنز پہ جتنے میرے بزنسز ہیں، وہاں پر ایک آدمی جو خالصتاً 3 شفٹوں میں ایک آدمی 2 شفٹوں میں معاف کیجیے گا کام کرتا ہے، اور وہ جو اس کا کام ہے وہ سارے کا سارا AI کے پاس جا رہا ہے. اور وہ جو 49 آدمی کام کر رہے ہیں اور 98 آدمی جو کام کر رہے ہیں، ان کی جگہ وہ صرف ایک آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوگا اور وہ کام کر رہا ہوگا. تو یہ جو سچویشن ہے، اور یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جی بالکل. آپ اگلے 8-10 سال میں AI کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس فنومینا کو جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو دیکھنے کے 2 زاویے مجھے محسوس ہوتے ہیں. ایک زاویہ ہے کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ہم جن کو پڑھا رہے ہیں، جو ادارے میں وہ طالب علم آ رہا ہے، وہ آگے سے نوکریاں چاہیے، وہ سارا ایک پروسیس ہے. جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کیا ہم انہیں واقعی ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اپنی گنجائش پیدا کر سکیں؟ تو بصد معذرت وہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس میں اب ہم تھوڑے ناکامی سے 2-4 ہیں، مجموعی بحثیت مجموعی. شاید اسی وجہ سے انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو لاٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ دن بدن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کو دوسرے لفظوں میں جو میں نے پہلے بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے میڈیوکر لوگ پیدا کر رہے ہیں، یا میڈیوکر طالب علم. دیکھیے عاصم صاحب، ہر جگہ ایک ہر شخص کی ذہنی صلاحیت اعلیٰ تو نہیں ہو سکتی. میڈیوکر سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بحثیت مجموعی اعلیٰ ہونا چاہیے. دیکھیے نا، ہر انسان میں کوئی ایک خوبی ہے، کوئی ایک خاصہ ہے. جس چیز کو وہ پالش کرتا ہے، جس چیز کو وہ اپنی فاؤنڈیشنز کو ڈیفائن کرتا ہے، تو وہ جب اس کو مارکیٹ میں لے کے جائے گا تو یقیناً اس کا ایک خاص پہلو ہوگا جو کہ معیشت کے اعتبار سے ہے، جس کو اس نے پالش کرنا ہے. سو وہ میڈیوکریسی، وہ جو ایک سطحیت ہے، ایک روٹین بنا دینے والی چیز ہے، ایک نارملائز قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ دن بدن مقابلے کی فضا میں وہ تو مینٹین نہیں رہیں گی. کیونکہ دیکھیں، جس کاروباری دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہاں ایک مقابلے کی فضا ہے، ایک مسابقت ہے. وہاں تو وہی جیتے گا جو مقابلے میں آگے نکلے گا. یہ بتائیے، ایک تو یہ والی سائڈ ہے. اچھا، اب اس کی جو دوسری سائڈ ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، دوسری سائڈ یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مقامی طور پر
ہم چونکہ ہم ایک ہائیلی پاپولیٹڈ ایریے میں رہتے ہیں, دنیا کے گنجان آباد علاقے ہیں اور بہت زیادہ آبادی ہے, ہم ٹیکنالوجی سے پچھلے 20-25 سال میں ہمارا جو متعجبانہ جو رویہ ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہر روز بدل رہی ہے. وہ تو بدل رہی ہے, ہم نہیں بدل رہے. دیکھیے ٹیکنالوجی اپنے ساتھ جو امکانات پیدا کرتی ہے, یعنی ہم پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں ہماری مقامی صنعت نے کتنے سٹارٹ اپس پیدا کیے ہیں جن سے لوگوں کے لیے امکانات پیدا ہوں, کتنے نئے آئیڈیاز جنریٹ کیے ہیں. ہم اپنے نصاب تعلیم میں کتنے نئے آئیڈیاز کی جنریشن پہ بات کرتے ہیں, طالب علم کو سوال اٹھانے پہ مجبور کرتے ہیں. دیکھیں مارکیٹ کہتی ہے کہ ہمیں پرابلم سالور چاہیے. میں ایک استاد ہوں, اس سے تعلق ہے میرا اس سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم گریجویشن لیول پہ پرابلم سالونگ سکھاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسائل کو حل کر لینا وہ پرابلم سالونگ نہیں ہے جو کہ مارکیٹ میں ایک آدمی چاہتا ہے. میں انہیں بتاؤں کہ آپ گریڈ نکال لیں, میں انہیں بتاؤں کہ آپ کل ایک آپ کے پاس ٹول باکس ہے, میں اس ٹول باکس کا استعمال تو انہیں سکھا رہا ہوں کہ یہ ٹول باکس ادھر استعمال ہوتا ہے, یہ ادھر ہوتا ہے. ایک ریئل ٹائم پرابلم, ایک ریئل ٹائم سینیریو جس کے اندر وہ بندہ سیکھے کہ بھائی ایک ریئل مارکیٹ میں جب جائے گا تو وہاں ایک ریئل ٹائم سینیریو ہے. مثلاً جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ کا آدمی ہے, اس نے ایک بڑے پلازے میں پورا نیٹ ورک بچھانا ہے, اس کے لیے اس نے سافٹ ویئرز انسٹال کرنے ہیں. وہ اپنی ایک ٹیم کو کہتا ہے بھائی یہ پرابلم ہے, اس کو حل کرنا ہے, اس کو ایفیشینٹلی سالو کرنا ہے, سارے چیزیں سیٹ کرنی. دس اے ریئل ورلڈ پرابلم. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں, ان کا جواب بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ 16 سال کی تعلیم کا کوئی تک نہیں رہا, یہ وقت کا ضیاع ہوتا چلا جائے گا. اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ڈسٹینس لرننگ پہ آ جائیں, اے آئی اورینٹیشن دے دی گئی ہے کلاس رومز کو, ایون پاکستان کے اندر بعض اسکولس نے دے دی ہے. تو کیا یہ 16 سال 15 سال 20 سال کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا؟ حبیب صاحب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے اور میں نے جس طرح سے تعلیم ابتدائی 16 سال کی حاصل کی, اگر آپ دیکھیں تو اے آئی کے بغیر بھی اس نصاب یا اس نظام تعلیم میں کافی سارے مسائل درپیش ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں 5ویں جماعت کا بورڈ کا امتحان ہوتا تھا, پھر 8ویں جماعت کا ہوتا تھا, پھر 10ویں کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سو جو بورڈ کا امتحان ہے وہ علیحدہ بورڈ لیتے تھے, اسکول والے باقاعدہ اس کی علیحدہ سے تیاری کرواتے تھے. اب کیا ہے, اب آپ کے پاس 5ویں 8ویں کا کوئی امتحان نہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس ایک تھرڈ پارٹی ایگزامینیشن ختم ہو گئی تو اب بیسیکلی جو ادارہ ہے وہ اپنا ہی امتحان لے رہا ہے, اور اگر وہ خود ہی امتحان لے رہا ہے, خود ہی پاس کر رہا ہے, خود ہی اس کو آگے لے کے جا رہا ہے, تو رزلٹ سامنے ہے. یہ وہ والی سائڈ ہمارے سامنے. سو اگر اس پیٹرن سے دیکھیں تو ہمارے ہاں آلریڈی ہوم اسکولنگ کے نعرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی پھر بہتر ہے ایک بندے کو آپ نے تو امتحان, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دلوانا ہے 9ویں اور 10ویں کا میٹرک کا, اس سے پہلے تو اسکول کے اپنے امتحانات ہیں, تو پھر ٹھیک ہے آپ ہوم اسکولنگ کر لیں. یہ وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جہاں ابھی اے آئی سین میں ہے ہی نہیں, منظر نامے میں ہی نہیں. لیکن اب تو اے آئی بھی آ گئی. جب اے آئی بھی آ گئی تو یہ جو مسائل ہیں یہ اور زیادہ خطرے سے 2-4 ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب تو آپ کے امتحان, اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو اسکل ہونی چاہیے تو متعین کریں کہ اسکل کیا ہے. اگر اس کو لکھنے کی اسکل اس کے پاس ہے, اے آئی اس کی معاون تو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ میں. اگر وہ اس کو ہمیں طالب علم کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ مکالمہ کرتے کیسے, انٹریکشن کرتے کیسے, پھر اس مکالمے کے نتیجے میں اگر وہ مشین کے ساتھ کرے یا وہ پرانے وقتوں کی طرح کے مشورہ تو دیوار سے بھی کر لینا چاہیے. تو وہ مشین سے کر لے, اور اگر وہ مشورہ مشین کے ساتھ بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر لے تو وہ ایک بہتر آؤٹ پٹ دے گا. آپ آج کے جو نوجوان ہیں لاسٹلی ان کو
کیا مشورہ دینا پسند کریں گے ایک IT کے پروفیشنل کے طور پہ، پڑھانے والے کے طور پہ، کہ ان کا واسطہ کن چیزوں سے پڑھنے والا ہے؟ انہیں کیا پڑھنا چاہیے آج؟ یہ بات چونکہ ہوتی ہے مستقل، اور میں پہلا تو یہ ہے کہ جو طالب علم اب ہمارے پاس BS لیول پہ آتا ہے، میں پہلا سوال جو ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا رکھتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ کلیئر ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ڈگری لینے آئے ہیں. جو کورس اس پروفیشنل ڈگری کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اس ڈگری کی مجموعی تاثر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے ضروری ہے. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اگر تو میرا پیشن یا شوق ہے تو میں پڑھوں. اس کے علاوہ بھی ایک تو پیشن ہے، کیونکہ دیکھیں نا اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو طالب علم BS میں آتا ہے وہ اپنے پیشن سے سب لوگ نہیں آتے. میرے والد صاحب نے کہہ دیا آپ نے BS میں جانا ہے، میں چلا. اب یہاں پیشن کے اوپر وہ اگر بات کرے تو بڑی فیوٹائل ایکٹیویٹی ہوگی. اس کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا اس ڈگری کے مجموعی کانسیپٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. مجھے اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے، سوشل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، مجھے کمپیوٹر میتھس کے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، ان کا مجموعی کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. جس طرح یہ بات ہے کہ خود AI کا کمپیوٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ AI پڑھنے والا ہر طالب علم کمپیوٹر کو پڑھ کے AI پڑھے گا. یہ چیز اس کو یہ اس کی فاؤنڈیشن کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ پھر اس کو یہ پتہ ہو کہ بھائی اب میں نے اپنی فاؤنڈیشنز کو امپروو کرنے کے بعد اپنے لیے جگہ کیسے بنانی ہے. اور اس میں پرائمریلی چیز یہ ہے کہ آپ کو، ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے سیمسٹر سے لوگوں کو ہم تجویز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ انٹرنشپس کریں، آپ یہاں جائیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کہا جانا چاہیے کہ آپ پہلے اپنی فاؤنڈیشنز بہتر کریں. آپ کی فاؤنڈیشن بہتر ہوگی تو آپ کے لیے صرف پاکستان کمپٹیشن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ڈسٹنٹ لرننگ اور یہ سارے اس دنیا، اب تو دنیا آپ کے فنگر ٹپس پر ہے نا. آپ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کے کسی پروجیکٹ کے لیے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. فری لانسنگ ورلڈ ہمارے سامنے ہے. تو وہاں جہاں آپ کے پاس کمپٹیشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے، دنیا بھر کے متنوع صلاحیتوں کے لوگ ہوں گے، وہاں آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور پھر AI سے مقابلہ بھی کرنا ہے. سو دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیسکس، آپ کی فاؤنڈیشنز، اور اسی میں ہمارے سامنے AI کی وجہ سے تو ایک چیز آ جاتی ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں صرف میتھس اور اس طرح کی چیزوں پہ بہت گرپ ہونی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافی چیز طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سوشل سائنسز کے سبجیکٹس بہت ہمارے لیے میٹر کرتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ دیکھیے میں جب مکالمہ کرتا ہوں تو میتھ مجھے مکالمہ کرنا نہیں سکھاتا. ہاں، مکالمہ تو ادب سے آئے گا، وہ ادب سے آئے گا، یا مجھے انگلش سے آئے گا، مجھے بیسک. جب میں نے پروگرامنگ بھی پڑھنی ہے، جب میں نے کہیں آن لائن کوڈ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ کرنا ہے، تو میں نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں سے یہ نکالنا ہے کہ یہ یہاں پہ میرے کام کا ہے. اچھا لاسٹلی تو یہ میری کمپریہنشن کے لیے بھی مجھے یہ بہت. لاسٹلی عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ذرا مجھے آپ، یعنی اس وقت لوگوں کا بہت ہی زیادہ ایک پریشانی ہے. ایون آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر آدمی کو بینک کے اندر پریشانی ہے، HR کے لوگوں کو پریشانی ہے، ہر بندے کو، کہ شاید AI کا جو فلاں پروگرام آنے والا ہے وہ میری نوکری تو لے گیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے پروفیشنز ہیں جو اگلے 10 سال میں ختم ہو جائیں گے اور ان میں لوگوں کو کم از کم نہیں آنا چاہیے، جن پہ AI قبضہ کر لے گی؟ یہ میں ذاتی طور پر تو اس طرح کے سوال سے خاصا اجتناب کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ لیکن یہ ریئل لائف پرابلم ہے. ہاں یہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں چونکہ ڈیزلمنٹ زیادہ ہے، ڈیزلمنٹ ابھی ہم اس کیفیت سے نارملائز نہیں ہوئے، سو پریشانی زیادہ ہے. چیزیں سیٹل ہوں گی جب وہ پریشانی ایک دفعہ تھوڑی سی نارملائز ہوگی. اس عرصے میں ہمیں کرنا کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس توازن کے ساتھ اپنے آپ کو، یا اس بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ منیمم اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں.
دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کیپٹلسٹ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اس کیپٹلسٹ ورلڈ میں یہ خوف بڑا یقینی ہے کہ سرمایہ دار کے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی جو منافع کے نام پر لوگوں کا کلا کما کرے یا لوگوں کو کچلے تو وہ اس میں کوئی دیر نہیں کرے گا. نہیں دیکھیے یہ اس کی فلپ سائڈ بھی تو ہے نا کہ اگر میرے پاس 10 لوگ ہیں جن کو مجھے ہفتے میں ایک چھٹی دینی پڑتی ہے, وہ 7 یا 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو میں اس کی جگہ 2 مشینیں میں وہی عرض کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو چیز ہے کہ جب میں پیسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 7-8 لوگ ہیں ان میں 2 ہفتے, لیکن یہ بزنس آپ اس کو استحصال نہ نہیں, میں اس کو اسی طرح ایک سمپل بزنس سولوشن ہے یہ ایک, بالکل ہم اس کو نام تو بزنس سولوشن کا ہی دیں گے, لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ یہ ہے کہ پھر ایک دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمارا کیپٹلسٹ یا بزنس مین وہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا کہ میں نئے بزنس ایونیوز بناؤں. میرے پاس 8 لوگ ہیں, ان کے لیے میں ایسے بزنس ایونیوز بناؤں کہ ان کی میں کھپت میں اس طرح سے اضافہ کر لوں تو میرے لیے اسکوپ ہو جائے. لیکن وہ اس کو دوسری اینگل سے سوچتا ہے کہ یار دیکھیے ان میں سے 4 کو لے آف کر دیں. دیکھیے وہ گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی. یہ ایک بزنس ڈیسیجن ہے. بزنس ڈیسیجن میں دیکھیے سمپل سی بات ہے, اگر میں ان کیمروں کی جگہ مصور نہیں بٹھا سکتے ہم, جی یہ ریالٹی ہے. اچھا آج میں گاڑیاں بنانے والی کسی کمپنی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تانگے بھی بنانا شروع کر دو. جی دنیا پیچھے نہیں جائے گی, دنیا آگے جائے گی. جی میں بھی اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بزنس ڈیسیجنس ہیں. ایک بزنس ڈیسیجن ہے چیزوں کو لے آف کرنا, اس سے اپنے پروفٹ کو ایکسپینڈ. دیکھیے یہ تو آپ کا بزنس ایڈوائس ہو گیا عاصم صاحب. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن کو ہو سکتا ہے جو 8-10 سال بعد ختم ہو جائیں. آج تو ان کی ضرورت ہے لیکن آج ان میں نئے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے. اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں نئے شعبے بننے چاہیے, خاص طور پہ اے آئی کے آنے کے بعد. چونکہ اب ہمیں ایک ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کے ساتھ آنا ہے تو ہمیں انٹر ڈائمینشنل اور اس طرح کے جو شعبے ہیں وہ زیادہ بنانے چاہیے تاکہ وہ اس نئے فنومنے کے ساتھ کیا کریں, کوپ کر سکے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا ملٹی ڈسپلنری چیزیں اب ہمیں بنانی چاہیے. سو اس حوالے سے ملٹی ڈسپلنری سلیبس ہے, ملٹی ڈسپلنری فورمز ہیں اور آپ اس کے اے آئی سے جو شعبے ختم ہو رہے ہیں آپ ان کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہ کہہ لیں ایک زاویہ اس کا یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں شاید چونکہ آپٹمسٹک ہوں سو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی یہ گنجائش ہے یا ہمیں اس لائن پہ سوچنا چاہیے کہ ختم ہونے کی بجائے ہم نئے شعبے بنا کون سے سکتے ہیں. تو یہ والی چیز ہے. بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ سے گفتگو کر کے اے آئی کے بارے میں کچھ خوف کم ہوا ہے, کیونکہ اے آئی کے بارے میں سن رہے تھے کہ یہ ایک ایسا جن ہے جو بس بوتل سے نکل آیا ہے اور یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. لیکن آپ سے بات کر کے احساس ہو رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے, یا اگر یہ جن بھی ہے تو بہت چھوٹا سا ہے اور انسان کے کنٹرول میں رہے. انسان جنوں کو قابو کرتے ہی رہے. بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ نے یہ گفتگو سنی. یہ ایک بالکل نیا پہلو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, اور اس میں حیرت کی بات ہے کہ میں نے پہلی دفعہ گفتگو ایسی سنی ہے کہ جس میں کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, جس کے بارے میں جہاں ایک جو صاحب علم شخص ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ اے آئی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے آئی ایک روٹین میں انسان نے بہت کچھ جو پیدا کیا, بنایا, ایجاد کیا, یہ اسی طرح کی ایک ایجاد ہے. بھارت اے آئی ایک ہے تو ریالٹی, اب وہ کیسی ہے اور آگے چل کے کیسے کھلتی چلی جائے گی اس کے بارے میں بہت ساری رائے سامنے ہیں, آراء آپ کے سامنے بھی ہوں گے. لیکن یہ ایک رائے کہ اے آئی سے خطرہ محسوس کرنے کے بجائے اس کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے, یہ میں نے پہلی بار سنی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.